اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض دوسرے مذاہب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مذہب میں جبر کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ ہے غلط بات۔ تمام دوسرے مذاہب کی بگڑی ہوئی شکلیں مذہب میں جبر کو قبول کرتی ہیں۔ ایسی ایسی خوفناک سزائیں تجویز کی گئی ہیں ان کی کتب میں، مثلا ہندو کتب میں، کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پڑھ کر۔ خود عیسائی تاریخ بھی اس بات سے بھری پڑی ہے۔ مذہب کے نام پر جتنا جبر اور جتنا ظلم و ستم عیسائیت نے کیا ہے، ساری دنیا کی قوموں نے مل کر ایسا نہیں کیا۔ صرف ایک اسپین کی تاریخ ہی کافی ہے عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے ملزم کرنے کے لیے، اور وہ بھی اٹھ کر اسلام کو تانے دیتے ہیں جبر کے۔ وہ اسلام جو ان کے مذہب پر بھی احسان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا قصور ہوگا، تمہارے مذہب کا کوئی قصور نہیں، تمہارے مذہب نے ہرگز جبر کی تعلیم نہیں دی تھی، اس لیے عیسائیت داغدار نہیں ہوتی تمہارے افعال سے، تم داغدار ہوتے ہو۔ وہ اٹھتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام صرف عدل کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسے احسان میں داخل کر دیتا ہے، حیرت انگیز تعلیم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے، جہاں جہاد کی اجازت دی گئی، جہاد کی اجازت دینے کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے ایک عجیب بات بیان فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں مذہب کے خلاف تلوار اٹھانے والوں سے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ اس سے پہلے فرمایا، اس لیے اجازت دیتے ہیں کہ تم مظلوم ہو، اس لیے کہ محض خدا پر ایمان لانے کی خاطر گھروں سے نکالے گئے ہو، پہلے تم پر تلوار اٹھائی گئی ہے، تم نے پہل نہیں کی۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ اجازت صرف تمہیں اپنے لیے نہیں ہے، تم ساری دنیا کے لیے امین بنائے گئے ہو، تمہیں مقرر کیا جاتا ہے تمام دنیا کے مظلوموں کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے بعض لوگوں کے خلاف دفاع کی اجازت نہ دی ہوتی، جیسے کہ اب دے رہا ہے، لَہُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو عیسائیوں کے گرجے اور راہبوں کے عبادت خانے تباہ ہو جاتے، صوامع و بیع و صلوات، اور یہود کے معبد بھی تباہ ہو جاتے، و مساجد، اور مساجد کا ذکر سب سے آخر پہ کیا۔ گویا جہاد کی اجازت میں سب سے پہلے جو وجہ بیان فرمائی وہ عیسائیوں کے معابد، یہودیوں کے معابد، اور پھر فرمایا کہ مسجدیں بھی ویران کر دی جاتی اگر مظلوموں کو ظلم کے خلاف اٹھنے کی اجازت نہ، ظالم کے خلاف اٹھنے کی اجازت نہ دی جاتی۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہی عملاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان فیصلہ ملتا ہے، اور وہ فیصلہ رہتی دنیا تک اس مضمون پر بنی نوع انسان کے لیے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس آیت سے جو میں نے یہ استنباط کیا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ غیر مذاہب کے معابد کی بھی حفاظت کریں، اور جہاد کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان احسان کی تعلیم ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کے پاسنگ کی بھی تعلیم نظر نہیں آتی۔ اس کی تائید، اس کی توثیق خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے ہوتی ہے۔ چنانچہ سن 4 ہجری میں سینٹ کیتھرائن کے عیسائی راہبوں کے نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ایک تحریر لکھی جو ان کے سپرد امانت کے طور پر فرما دی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ محفوظ چلی آئی ہے اس وقت سے اب تک۔ وہ تحریر یہ تھی، آپ نے فرمایا مسلمانوں کا یہ فرض ہے
کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور راہبوں کے مکانوں اور زیارت گاہوں کو ان کے دشمنوں سے بچائیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور راہبوں کے مکانوں اور زیارت گاہوں کو ان کے دشمنوں سے بچائیں۔ جو ایسا نہ کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کو توڑے گا اور ان کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا اور اپنے دین کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہوگا۔ کتنا حیرت انگیز انتباہ ہے، کس طرح کھول کھول کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے احکامات کو واضح فرماتے ہیں۔ اور پھر کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اسی دین میں وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے نام پر جبر کی تعلیم دی اور خود اپنے دین کو ذلیل اور رسوا کرنے کا موجب بن گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ یہ تعلیم صرف احسان تک ہی باقی نہیں رہتی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے اور عملاً اطاعت ذی القربیٰ میں داخل ہو جاتی ہے۔ حیرت انگیز تعلیم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس تفصیل اور اس باریکی سے دوسرے کے معاملات میں دخل دینے سے روکا گیا ہے اور انسان کے حق کو قائم کیا گیا ہے، اس کی آزادی ضمیر کی حفاظت فرمائی گئی ہے کہ معاملہ احسان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس روایت پر غور کیجئے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک جنگ پر بھیجا۔ رستے میں ہمیں ایک ایسا مشرک ملا، ذرا گرم لے آؤ ٹھنڈا ہو گیا، جو ادھر ادھر جنگل میں چھپتا پھرتا تھا اور جب کبھی اس کو موقع ملتا تھا کسی اکیلے دکیلے مسلمان کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ بالآخر جب وہ میرے قابو آیا تو میں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس نے جواباً یہ کہا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اتنے ظلم اور واضح طور پر اتنا فسادی اور ظالم انسان تھا کہ میں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹ بول رہا ہے، صرف جان بچانے کی خاطر شرارت کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا اور اس کے قول کی پرواہ نہ کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑائی کی خبر دینے کے لیے میں مدینے پہنچا اور سارا واقعہ حضور سے بیان کیا تو آپ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو واقعی مار دیا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کیا کرو گے جب لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا؟ میں نے بار بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے ایمان ظاہر کر رہا تھا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالها ام لا، افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالها ام لا، کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اور پھر بار بار یہ فرماتے چلے گئے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے انسان، تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور یہ حرکت مجھ سے سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت ذی القربیٰ، کیونکہ یہ صرف مائیں ہی ہوتی ہیں جو جانتی بھی ہوں کہ بچے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں تب بھی مان جایا کرتی ہیں ان کی باتوں۔ سوتیلوں کا کام یہ نہیں ہے، غیر عورتیں اس طرح رحم نہیں کیا کرتی دوسروں کے بچوں پر۔ یہ ماں کا دل گردہ ہوتا ہے، وہ جانتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے جبکہ غیر ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ، سب ماؤں سے بڑھ کر انسان سے پیار کرنے والے۔